وصلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، غیبت کے متعلق جو ہماری اور آپ کی گفتگو جاری ہوئی ہے، جس میں بہت سی نصیحتوں کو ہم نے سماعت کیا، اور کل کی گفتگو میں جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور تیری موجودگی میں برائی کرنے والے کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، اور ان قریب وہ دیکھ لیں گے کہ جہنم کے کس گڑھے میں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ آیت تو ولید بن مغیرہ کے تعلق سے نازل ہوئی تھی کہ ولید بن مغیرہ جو صحابہ کرام کے سامنے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اور صحابہ کرام کو برا کہا کرتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول تو خاص ہے، مگر اس کی وعید عام ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس کی وعید ہے اگر وہ غیبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ نہ تو تم سامنے کسی کی برائی کیا کرو، کسی کی دل آزاری کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر کے تم غیبت کرو۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک کہ وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو معاف نہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لہذا ہر غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کے توبہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے فیضیاب ہو، پھر اس شخص سے معذرت کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی، تاکہ غیبت کے عذاب سے رہائی حاصل ہو۔ فرمان نبوی ہے جو مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا منہ بر کی طرف پھیر دے گا۔ اس لیے ہر غیبت کرنے والے کی لازم ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس تک بات پہنچنے سے قبل ہی رجوع کر لے، کیونکہ غیبت کے وہاں پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شادی شدہ عورت سے زنا کا مسئلہ ہے، جب تک کہ اس کا شوہر معاف نہ کرے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رہا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا معاملہ تو قضا ادا کیے بغیر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ اب دیکھیے مسلمانوں، یہاں پہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی باتوں کو نقل فرمائی۔ یہ حدیث پاک جو پہلے ہم نے سنی، اسی طریقے کی ایک حدیث شروع میں بھی ہم نے سماعت کی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، اس لیے کہ غیبت کا گناہ کے لیے زنا سے بدتر ہے۔ تو صحابہ کے سوال کرنے پہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس لیے کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اور توبہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والا اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ جس بندے کی غیبت کی گئی ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے، اس لیے کہ اب وہ حقوق العباد کے اندر شامل ہو گیا، اور حقوق العباد کی حق تلفی جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے جس کی حق تلفی ہو گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہونے کے بعد جس بندے کی غیبت کی ہے اس کے پاس جا کر کے معذرت طلب کرے۔ ہم لوگ یہ سوچتے کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مگر مسلمانوں جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معذرت طلب کرنا یہ بھی توبہ کے لیے شرائط میں داخل ہے، اور یہ بھی اس بات کے لیے جو ہے لازم ہے کہ جس بندے کی حق تلفی ہوئی ہے بندہ اس کے پاس جا کر کے اس سے معذرت کرے۔
کرے۔ پھر دوسری حدیث پاک نبی رحمت جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے والا قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ دور کی طرف پھیر دے گا، جو جہنم کی ایک بات نہیں ہوگی اس کی طرف پھیر دے گا۔ اس فرماتے اس لیے ہر غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے مثال کے طور پہ کہ چند آدمی بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اب بات نکلی، بات کے بعد نکلتی گئی، اب اس میں اگر وہ کسی کی برائی کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجلس میں اٹھنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ابھی یہاں بات ہوئی ہے اور اس بندے تک کے بات پہنچی نہیں کہ فلانا آدمی تیری غیبت کرتا ہے اور فلانا آدمی تیری برائی کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ سامنے والے تک بات پہنچنے سے پہلے اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب بات اگر اس تک پہنچ گئی ہے تو اس تک پہنچنے کے بعد اگر وہ توبہ کرے گا تو بغیر اس کے بندے کی معافی اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اور فرماتے اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس عورت کا آدمی اس بندے کو معاف نہ کر دے اور اس کی غلطی کو درگزر نہ کر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ رہا سوال نماز روزہ اور حج و زکات کا تو اس کی توبہ قضا کے ادا کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے جو 10 سال 15 سال نمازوں کو ترک کیا، روزہ ترک کیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیے جو اللہ کی رحمت ہے تو ہدایت ملنے کے بعد وہ توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد وہ نمازوں کا عادی ہو جائے تو اب اس کے ذمے جو نمازیں باقی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ کی ہے تو نماز ساقط ہو گئی ہے، نماز ساقط نہیں ہوگی مسلمانوں، وہ قضا کرنے کا جو گناہ تھا وہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، مگر جو نمازیں قضا ہوگی وہ قضا اس کے اوپر باقی رہے گی۔ تو فرماتے اصل توبہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے اپنی پچھلی قضا نمازوں کو ادا کرتا رہے اور جو روزے اس کے قضا ہو گئے ہیں وقتاً فوقتاً اس کو ادا کرتا رہے اور جب وہ تعداد پوری ہو جائے گی اس کی توبہ مکمل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو مسلمانوں یہ تمام چیزیں ایسی جو ہمارے لیے اتنی ضروری اور اس حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اصلاح معاشرہ کے لیے لکھا ہے۔ اب اس بات کے اوپر جو پورا 20واں باب جو ہم نے حضرت امام غزالی کا جو بڑا جو غیبت کے تعلق سے آپ نے تحریر فرمایا تھا، اب اس کے اندر جتنی باتیں آپ نے لکھی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو یقیناً مسلمانوں ہمیں اسلام کے اندر یہ خوبی نظر آتی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو غیبت سے روک کر کے اتنے بڑے گناہ سے روکا ہے کہ اگر ہر مسلمان اپنے آپ کو غیبت سے بچا لے گا تو غیبت سے بچے، خالی ایک گناہ ہے غیبت، اگر غیبت سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو نہ معلوم ہو کتنے گناہ سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جائے تو جب نفرت اس کی نفرت تمہارے دل میں پیدا ہو تو اب اس کی برائیوں کو مت دیکھو، اس کی خوبیاں تم سوچنا شروع کر دو، تمہارے دل سے نفرت دور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نفرت آدمی کے دل میں کب پیدا ہوتی ہے؟ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے، اور یہ بشری تقاضا ہے مسلمانوں کہ اگر مجھ کو آپ سے کوئی اذیت ہو جائے گی اور آپ کے تعلق سے میرے دل میں کپٹ آ جائے گی تو کپٹ آنے کے بعد جو ہے چاہنے کے بعد بھی آپ کی خوبی میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ خوبی ہے خوبی، مگر دانش مندی سمجھداری اور ایمانداری اسی میں مسلمانوں کہ انسان کی خرابیوں پہ نظر نہ کی جائے بلکہ اس کی خوبیوں پہ نظر کی جائے، اس کی بھلائیوں کو دیکھا جائے۔ جب ہم اس کی بھلائیوں کو دیکھیں گے اور اس کی بھلائیوں کے تعلق سے سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری بھلائیاں بھی دنیا والوں کے سامنے اجاگر کر دے گا، اور پھر بھلائیاں سوچنے کے تعلق سے اور سوچنے کی وجہ سے جو ہے ہمارا دل مسلمان کے بغض سے پاک ہو جائے گا، بغض سے صاف ہو جائے گا۔ اگر بغض سے صاف ہو جائے گا تو ہم اس کی غیبت نہیں کریں گے، اس کی برائی نہیں کریں گے۔ تو اب بزرگان دل کے اقوال کے اندر بھی جو مسلمانوں بہت سی حکمتیں پوشیدہ رہتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں اور ان کی باتوں کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کیا کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ہمیں آپ کو سب کو جو ہے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، غیبت جیسے بدترین گناہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ